بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتا۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ ہو جائے تو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ سب سے بڑا منافق اور بدبودار اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ دنیا کے سب رشتے لفظوں سے نہیں، اصل احساس سے ہی بنتے ہیں۔ جن رشتوں میں احساس نہیں ہوتا تو وہ رشتے زمین پر پڑے اس سوکھے پتوں کی طرح ہوتا ہے جو کبھی پل میں ادھر یا ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، اور بالآخر وہ پتے کسی کے بھی پاؤں میں آ کر کچل جاتے ہیں۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھائی لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ اس دنیا میں خوش رہنے کا راز یہی ہے کہ دنیا میں کسی سے توقع ہی نہ رکھیں۔ توقع سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کوشش کریں کہ خوش رہیں اور خوشی رکھیں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر دوسرے آپ کی قدر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بھی کریں تو اللہ کی مرضی سمجھ کر دل کو تسلی دے لیں۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کریں، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ ہم سب کی زندگی میں کچھ لوگ جگنوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ ماں جب بھی مجھے پریشانیاں آ گھیرتی ہیں، میری ماں کی دعائیں اچانک بادلوں کی طرح امڑتی ہیں اور مجھ پر اپنا سایہ کر دیتی ہیں۔ ماں تو عظیم ہوتی ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ کریم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ عزت تو سب کو چاہیے، لیکن لوگ واپس دینا بھول جاتے ہیں۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ تمہیں ہر صورت میں جینا تو ہے، پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ تم پھولوں کی تجارت کرو اور تمہارے ارد گرد کی فضا ہمیشہ ان کی خوشبو سے مہکتی رہے؟ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں ایک خاص وقت پر، ہاں، جب وہ اللہ چاہے۔ جو لوگ اداس ہیں، آج مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرمائیں۔